بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ مومن کا بھائی ہے، اللہ فرماتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے جو اللہ نے فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھی باتوں کے ساتھ۔ فرماتا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب مجادلہ ہو جائے، کوئی بات مجادلے والی آئے، مباحثے والی بات آئے، تو اللہ نے فرمایا ہی احسن، اس میں بھی بہت ہی اچھا طریقہ اپنا کر بحث کرو، یعنی مجادلہ میں کوئی بات آئے تو بہت اچھا طریقہ اپناؤ۔ تو آج کے اولائے کوئی عالم کچھ بات بولتا ہے تو ایک دم آدمی فساد پر اتر جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں مفسر قرآن، محدث جلیل، ماہر علوم و فنون اور سید آل رسول مفتی سید سلمان ندوی صاحب کے منہ سے اگر کوئی بات نکلی ہے تو پہلے تو یہ کہ ان سے بات کی جائے، جائزہ لیا جائے اچھی طرح سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کس مسئلے کو، کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد آپ بکثرت دلائل دیں اور اس میں ثالث بھی مقرر ہو، فیصلہ کرنے والے۔ اب فیصلہ کرنے والے تو اتنے ہائی فائی عالم آج کے زمانے میں ملیں گے نہیں، بہت کم ہو گئے جس کی بات سب لوگ مانتے تھے۔ پہلے زمانے کے عالموں میں ایسے عالم ہوتے تھے جن کی بات لوگ مان لیتے تھے، اب ویسے علماء تو اب بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن فساد ہر جگہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دیوبند میں بھی ہے، بریلی میں بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تبلیغ جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے، شورا مرکز۔ دیکھا ہوگا بنگلہ دیش میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، استغفر اللہ، کتنے لوگ مارے گئے، پھر اور بھی جگہ نینی تال میں بھی میں نے سنا وہاں بھی مسجد سے بھگا دیا گیا تھا۔ ایک ہی مسجد ہے نینی تال میں، بس گراؤنڈ کے پاس، باقی ایک چھوٹی مسجد ہے مین مسجد، وہاں بھی یہی ہوا ہے۔ ایسی اور بھی جگہ، بہت ساری جگہ آپس میں تنازع۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے مومن کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ جیسا کہ بریلوی جماعت میں کافی فرقے ہو گئے ہیں، دیکھو اتاری دعوت اسلامی اور ایک غیر دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، ایک ہے سنی دعوت اسلامی، ایک وہابی دعوت اسلامی۔ سنی کا مطلب سنی دعوت اسلامی، وہابی کا مطلب وہابی دعوت اسلامی۔ تو ایک سنی دعوت اسلامی جس کے امیر مولانا شاکر رضوی ہیں، وہ سنی ہیں، جو اس کا، اور جو ایک غیر دعوت اسلامی، غیر سنی دعوت اسلامی، وہ وہابی دعوت اسلامی ہوئی، اس کے امیر وہ الگ ہیں، اور ان سے اپن کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جانے کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، غوث پاک مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو غوث پاک سے جوڑنا ہے، اپنے بال کو بال مبارک کے دلالوں سے بٹوا رہے ہیں، لبیک ابطار کے نعرے لگوا رہے ہیں، میلاد نامے پڑھوا رہے ہیں، اور جانے کیا کیا کروا رہے ہیں۔ فیضان سنت میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، صفحہ 31 میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صفحہ 31 میں لکھ رہے ہیں۔ صفحہ 27 میں لکھیں جو ان کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہو گئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ ان کے اجتماع میں جو بھی گیا، دیوبندی بریلوی احمدی، سب کی بخشش ہو گئی۔ صفحہ 27 فیضان سنت میں لکھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کٹوا دیا، کٹوانے سے کام نہیں چلے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ سے، ایسے کام نہیں چلے گا کہ جو کیا ہو لکھ دو پھر کہ ہم نے کٹوا دیا۔ توبہ رجوع سے کام نہیں چلے گا، کفر کیا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ سے، نکاح کرنا پڑے گا، بیعت کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اختلاف دیوبند میں بھی ہے، بریلی میں بھی ہے، لیکن بریلی میں تھوڑے زیادہ ہیں، متشددانہ انداز میں ہے، دیوبند میں تھوڑے کم ہیں۔ ابھی حال فی الحال میں مفسر قرآن محدث جلیل مفتی سید سلمان ندوی صاحب کے خلاف تو اختلاف ہو رہا ہے، لیکن ان کو اتنا زیادہ نہ لکھا جائے کہ مردود لکھا جائے، ان کو گمراہ جانے کیا کیا۔ وہ ایسے گمراہ تو نہیں ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا ہو کہ میں صحابی کے درجے پر ہوں یا میں ولی ہوں۔ بھائی ایسا تو نہیں کہا نا سلمان ندوی صاحب نے، جیسے غلام احمد قادیانی نے کہا تھا، ایسا تو نہیں کہا انہوں نے ابھی تو انہیں بہت علم ہے، اور ان کے علم میں ابھی چمک ہے، ان کے چہرے پہ بھی نورانیت ہے، دیکھ لو آپ، چہرے پہ بھی کوئی ابھی ان کے فرق نہیں پڑا ہے، چہرہ مسخ نہیں ہوا ہے۔ جس کے عقائد بگڑ جاتے ہیں بالکل تو اس کا چہرہ بھی مسخ ہو جاتا ہے، جیسے غلام احمد قادیانی کا ہوا، سمجھ گئے۔ تو قادیانی تو جیسے نہیں ہے نا ابھی سلمان ندوی صاحب جو اتنا پیچھا کیا جا رہا ہے ان کا، ایسے تو جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ کوہ طور پہ چلے گئے تھے تو قوم گمراہ ہو گئی تھی، پھر ان کا پیچھا کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ فتویٰ دیوبند سے نکلا ان کے خلاف، پھر اب وہ فتویٰ کہاں گیا؟ پھر فتویٰ واپس کیوں لیا جا رہا ہے؟
یہ قطب گجا مولانا یوسف صاحب قاسمی صاحب نے بھی اسی بات کو اٹھایا تھا کہ فتویٰ واپس لینے کی بات کے اوپر کوئی بات اٹھائی تھی. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ جب اوروں پر بھی ہے تو اکیلے مفتی سلمان ندوی صاحب ہی کیوں دیکھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور اس کے علاوہ جس شخص نے کہا تھا کہ قانون مصطفیٰ کا نظام ہمارے پاس آیا تھا، نظام مصطفیٰ کا قانون، نظام مصطفیٰ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اسی انداز میں کہا، لکھنؤ کے اندر تقریب میں کہا نظام مصطفیٰ کا قانون آیا تھا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ وائرل ہوا، پھر ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اسی طرح سے اور بھی لوگوں کے اوپر فتوے ہیں، تو جس کی جو غلطی ہو اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے. یعنی کہ ایک ہی کو آپ پکڑ لو اور پھر وہ ایسا نہ ہو کہ ایران چلے جائیں غصے میں آ کر. جیسے بریلویوں نے جب مفتی خلیل صاحب کا پیچھا کیا تھا تو وہ دیوبند چلے گئے تھے. سب سے بڑے بریلویوں کے عالم تھے، مفتی تھے اپنے وقت کے بریلویوں میں. بریلویوں کے اندر ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا ان کے زمانے میں، غالباً ایک آدھ دو ہوں گے، لیکن وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے بریلویوں میں. لیکن بریلویوں نے جب زیادہ پیچھا کیا کہ دیوبند والوں کو کافر کہو تو غصے میں آ کر وہ دیوبند چلے گا. کہہ رہے ہر کسی کو کافر کیسے کہا جائے گا؟ یہ دیکھو وہ سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے کہ ایسے کسی بغیر تحقیق کافر کیسے کہہ سکتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے، بعد میں جب سمجھ میں آئی کہ نہیں کہہ سکتے بغیر تحقیق کے، بغیر معافی زمیں جانے، تب وہ بریلویوں نے ان کا پیچھا کیا. نہیں کہو گے ان کا نہیں کہیں گے تو ان کا بائیکاٹ بریلویوں کیا، وہ دیوبند چلے گئے تھے، پھر انکشاف حق لکھا. تو اسی طرح سے اگر مفتی سلمان ندوی صاحب کو زیادہ پیچھا کرو گے تو کیسے نہ وہ ایران چلے جائیں، ایران جانے کے بعد یہاں مدرسے قائم کر لیں لکھنؤ میں آ کر. پھر بریلوی تو حضرات ان کو قبول نہیں کریں گے، نہ وہ بریلویت کو قبول کریں گے. بریلویوں میں تو اتنی پابندیاں ہیں کہ ان کے اندر تو وہ جانا مشکل ہے ان کو. وہ تو اسام الحرمین کو جو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. پھر امام حرم کو بھی وہ لوگ مسلمان نہیں مانتے، مسجد نبوی کے امام کو بھی نہیں مانتے، جامع ازہر والے بھی ان کے ساتھ مسلمان نہیں ہیں. وہ تو ذرا سی بات میں صلح کلی اور ایمان سے خارج اور یہ ہے اور وہ ہے فلانا ڈھماکہ ہے. اس لیے آپ سے علماء سے گزارش ہے کہ سلمان ندوی صاحب کا اتنا پیچھا نہ کرو کہ وہ ایران چلے جائیں یا کوئی اور دوسرا قدم اٹھا لیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہے، اس کے پاس جا کے نرمی سے بات کرو، جو خدائی دعویٰ کر چکا تھا. آپ سبق سیکھو اس سے.